بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے یونس نے، انہیں نافع نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب تم مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو تو اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس لیے انہیں توڑنے کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات لوگوں کے لیے اس طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچ سکیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2025۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2026۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دنوں میں اعتکاف کیا، اور جب 21ویں تاریخ کی رات آئی، یہ وہ رات ہے جس کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف سے باہر آ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ اب آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر بھلا دی گئی، میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسی کی صبح کو میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرہ کی ہر تاک راتوں میں تلاش کرو۔ چنانچہ اسی رات بارش ہوئی۔ مسجد کی چھت چونکہ کھجور کی شاخ سے بنی ہوئی تھی اس لیے ٹپکنے لگی، اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 21ویں کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2027۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں متعاکف ہوتے اور سر مبارک میری طرف جھکا دیتے، پھر میں اس میں کنگھا کر دیتی، حالانکہ میں اس وقت حیض سے ہوا کرتی تھی۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2028۔ عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف حجرہ کے اندر کر دیتے اور میں اس میں کنگھا کر دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب متعاکف ہوتے تو بلا حاجت گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2029۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں حائضہ ہوتی پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے بدن سے لگا لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعاکف ہوتے اور میں حائضہ ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2030۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2032۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، میں آپ کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صبح کی نماز پڑھ کے
اس میں چلے جاتے تھے۔ پھر حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے خیمہ کھڑا کرنے کی اپنے اعتکاف کے لیے اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی خیمے دیکھے تو فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ کو ان کی حقیقت کی خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو یہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں؟ پس آپ نے اس مہینہ رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرہ کا اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2033۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف لائے یعنی مسجد میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا تھا تو وہاں کئی خیمے موجود تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی، حفصہ رضی اللہ عنہا کا بھی اور زینب رضی اللہ عنہا کا بھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو ثواب کی نیت سے ایسا کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے عشرہ میں اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2034۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے مسجد آئیں، تھوڑی دیر تک باتیں کی، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچی تو دو انصاری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، ان پر آپ کا جملہ بڑا شاق گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2035۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے ان سے پوچھا تھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کا ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تھا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر 20 کی صبح کو ہم نے اعتکاف ختم کر دیا۔ اسی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی لیکن پھر بھلا دی گئی، اس لیے اب اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیچڑ پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سال اعتکاف کیا تھا وہ پھر دوبارہ کریں۔ چنانچہ وہ لوگ مسجد میں دوبارہ آ گئے۔ آسمان میں کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا کہ اچانک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2036۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک خاتون ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو مستحاضہ تھی اعتکاف کیا۔ وہ سرخی اور زردی یعنی استحاضہ کا خون دیکھتی تھی۔ اکثر تشت ہم ان کے نیچے رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی رہتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2037۔ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا
ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں علی ابن حسین رضی اللہ عنہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں تھے، آپ کے پاس ازواج مطہرات بیٹھی تھی۔ جب وہ چلنے لگی تو آپ نے صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہما سے فرمایا جلدی نہ کر، میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں۔ ان کا حجرہ دار اسامہ رضی اللہ عنہ میں تھا، چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے تو دو انصاری صحابیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور جلدی سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا ٹھہرو، ادھر سنو، یہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہما ہیں جو میری بیوی ہیں۔ ان حضرات نے عرض کی سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور مجھے خطرہ یہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2038۔